اچھا طارق فضل صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہاں پر واضح طور پر سیاسی لوگ بھی ایسے ہیں یا پھر سیاسی عناصر ان کو کہہ لیا جائے جو کہ ان کی سپورٹ میں موجود ہیں، کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست ان کے خلاف بھی کوئی واضح ایکشن لے؟ دیکھیے، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سیکیورٹی، یہ ٹاپ پرائرٹی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، اور ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں اور آرمی چیف جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ریاست کے اوپر حملہ جو ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم نے اس سے پہلے انڈیا کو بھی شکست فاش دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں جب جہریت مسلط کی جائے گی تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ دشمن ہم سے بڑا ہے کہ چھوٹا، اس کا جو ہے وہ ایک منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور ہم نے صرف زبانی نہیں، اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں اور جذبہ جہاد سے سرشار ہیں۔ ہماری افواج جو ہیں وہ اس وطن پہ اپنے جان کے نذرانے پیش کر چکی ہیں، کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ پاک فوج کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک افسر، وہ بالکل اس وطن پہ جان دینا وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اور انڈیا کی شکست فاش کے بعد یہ انڈیا ہی ہے جو اس وقت کبھی افغانستان کے تھرو اور کبھی BLA کے تھرو پاکستان میں جو ہے دہشت گردی کارروائیوں کو سپانسر کر رہا ہے۔ افغانستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کیا ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے خیر کے جواب میں ہمیشہ جو ہے وہ بم اور دھماکے آئے ہیں، اور جس کا جواب آج پاکستان ان کو اسی طرح بم اور دھماکوں کی شکل میں دے رہا ہے، جو کہ دینا بالکل ہمارا جو ہے وہ ایک دفاعی حق ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طارق صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ممالک جو ہے وہ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس قسم کے حالات پیدا ہوں، کیا حکومتی سطح پر کوئی اب تک رابطہ ہوا ہے؟ یہ سچویشن شروع ہوئے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے۔ دیکھیے، ابھی تک کوئی براہ راست رابطہ جو ہے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں قطر اور ترکیہ، ان کی انٹرونشن کے بعد ہوئے، اور ہم بیٹھے اور ہم نے ان سے کہا، ترکیہ سے کہا، قطر سے کہا کہ یہ سامنے پڑے ہیں ثبوت، آپ رکھیں ان کے سامنے۔ اور ان کے لیے بھی بڑا یہ باعث میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، قطر قابل احترام ہے، ان کی وہاں پہ جو امیر ہیں، اور اسی طرح جو ترکی کے جو ہمارے صدر ہیں رجب طیب اردوغان صاحب، یہ ان کے لیے بھی بڑا امبیرسنگ تھا کہ واضح ثبوت موجود ہونے کے باوجود افغان طالبان رجیم ہمیں یہ شورٹی دینے میں ناکام تھی۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہ بات کہہ بھی سکیں کہ جی پاکستان میں دراندازی کا اندام نہیں ہونے دیں گے یا ہم اس کو روکیں گے۔ وہ یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ہم تو انہیں حرف دینے کے لیے تیار تھے کہ آپ دراندازی کو روکیں، اگر وہاں پہ آپ کو ان دہشت گردوں کی شفٹنگ کے لیے، ان کی تربیت گاہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ریسورسز چاہیے، پاکستان وہ دے گا۔ 10 ارب روپیہ تک دینے کے لیے ہم تیار تھے، لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے وہاں پہ کوئی ایشورنس نہیں دی۔ آج بھی اگر کوئی ممالک، اسلامی ممالک یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان میں یہ صورتحال پیدا ہو، تو پاکستان کب چاہتا تھا؟ پاکستان نے تو ہمیشہ جو ہے افغانستان کو سمجھانے کی اور بات چیت کی بات کی ہے، اور انہیں بار بار باور کرایا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب وہاں تشریف لے کے گئے، اور انہیں یہاں پہ ان کے جو سفیر ہیں ان کے سامنے یہ کئی دفعہ بات ہوئی کہ یہ مقامات ہیں، یہ وہ تشکیلیں ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں آ رہی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کی فوٹیجز جو ہے میڈیا پہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا، ان تشکیلوں کے خلاف کارروائی ہوئی، لیکن افغانستان ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جب انہوں نے اب پاکستان پہ حملہ کیا، تو اب اس کے بعد تو اس کا رد عمل دینا پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک داخلی رائٹ ہے، اور اب انہیں ان کی جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں، ان کے کور ہیڈ کوارٹر ہیں، اور دہشت گردوں کی جتنے ٹھکانے ہیں اب انہیں ٹھکانے لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک فوج کا اب اس وقت ذمہ داری ہے۔ وطن عزیز کی حفاظت اور امن کے لیے یہ ضروری ہے، اور میں پاک فوج کو اور اس کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہیں، اور سرفروشی کے ساتھ وہ اس وقت وطن عزیز کا دفاع کر رہے ہیں۔ پوری قوم جو ہے اس کی دعائیں اور ان کا جو جذبہ ہے وہ ہماری افواج کے ساتھ ہے۔